السلام علیکم دوستو نظام الملک طوسی سلطنت سلجوق کا بڑا بااختیار وزیر اعظم تھا۔ یہ بااختیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ علم دوست بھی تھا۔ یہ شاعروں، ادیبوں، فنکاروں، اساتذہ کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند کرتا تھا۔ نظام الملک طوسی نے 459 ہجری کے اندر مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھی۔ یہ مدرسہ طویل مدت کے بعد اور کثیر رقم خرچ کرنے کے بعد تعمیر ہوا۔ جب یہ مدرسہ تعمیر ہو گیا تو نظام الملک طوسی نے اس مدرسے کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنا بھیس بدل کر مدرسے گیا تو مدرسے کے اندر تعلیم و تعلم کا نظام جاری تھا اور سب پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے۔ وہ ایک طالب علم کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ آپ اتنے انہماک سے مطالعہ کر رہے ہو، آپ کا علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو طالب علم نے جواب دیا، میرا باپ بادشاہ کی فوج میں سپہ سالار ہے اور میرے باپ کے بعد یہ عہدہ مجھے ملنے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کے بعد یہ عہدہ مجھے ہی ملے اور ایسا نہ ہو کہ یہ عہدہ مجھ سے چھن جائے، میں اسی لیے یہ تمام علوم و فنون حاصل کر رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر تھوڑا سا پریشان ہوا۔ پھر وہ ایک اور طالب علم کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے ذوق اور شوق سے مطالعہ کر رہے ہو، علم حاصل کر رہے ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس طالب علم نے کہا کہ میرا باپ بادشاہ کے دربار میں وزیر ہے اور اس کے بعد یہ عہدہ مجھے ملنے والا ہے، میں اس لیے ذوق اور شوق سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ عہدہ مجھے ہی ملے۔ نظام الملک طوسی یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر وہ ایک اور طالب علم کے پاس گیا جو ایک کونے میں مطالعے میں مشغول تھا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ آپ اتنے ذوق اور شوق سے مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کا علم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس طالب علم نے نظام الملک طوسی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، میں وہ تمام امور جاننا چاہتا ہوں، اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، میں وہ تمام چیزیں بھی جاننا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان چیزوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اور علم حاصل کرنے کا میرا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ جواب سن کر نظام الملک طوسی کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، اور جب وہ مدرسے سے باہر نکل رہا تھا تو اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ وزیر اعظم آج آپ بہت خوش ہیں؟ تو نظام الملک طوسی نے جواب دیا کہ آج میرا مدرسہ بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو میرے دوستو، تاریخ کے اس حقیقی قصے سے ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ سبق نکلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سبق یہ ہے، ہم زندگی میں کیا کام کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے۔ ہم زندگی میں وہ کام کیسے کرتے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ کیوں، یہ وائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں وہ کون سے محرکات ہیں جو ہمیں کسی کام کو کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اس کام کے کرنے کے پیچھے ہماری کیا نیت کار فرما ہے۔ اگر وہ نیت اور محرکات بلند ہیں اور شاندار ہیں تو ہمارا کام شاندار ہے، اگر وہ کمزور ہیں اور سطحی ہیں تو پھر ہمارا کام بھی سطحی ہے اور کمزور ہے۔ اسی طرح دوسرا سبق میرے دوستو، ہم زندگی میں 100 چراغ جلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ 100 چراغ تو نہیں جلتے، 100 میں سے 99 چراغ نہیں جلتے، صرف ایک چراغ جلتا ہے۔ تو وہ ایک چراغ بھی 100 کے برابر ہو سکتا ہے اگر ہماری نیت بہترین ہوگی، نیت صالح ہوگی اور ہماری سوچ بلند ہوگی، تو ایک چراغ بھی 100 چراغوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا سبق میرے دوستو، جب بھی دنیا کے اندر اہل دل اور اہل ظرف لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار آیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ علم کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے مدارس بنوائے، انہوں نے مکاتب بنوائے، یونیورسٹیاں بنائی اور علم کی روشنی کو سر عام کیا۔ انہوں نے فضول یادگاری عمارتیں بنا کر اپنا پیسہ اور وسائل برباد نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ علم کی خدمت کی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔